تو سہیل صاحب نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس کتاب کا عنوان جو ہے سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک، یہ الفاظ ہماری سیاست میں نایاب تھے، لیکن چند سالوں میں اس میں اضافہ ہو گیا، اور چند سالوں پہلے جب یہ الفاظ آئے تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس کے بعد امپائر کی اصطلاح بھی آئی، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یہ اصطلاح بھی آئی، اور کرکٹ کی تمام اصطلاحیں آئیں کیونکہ ایک کرکٹر سیاست میں آ گیا۔ جس کا ابھی اکرم ذکر کر رہے تھے، اکرم قائم خانی سے اتنی پرانی دوستی اور اتنی گہری دوستی ہے کہ جب یہ انڈر گراؤنڈ تھے تو انہوں نے اپنا نام مظہر عباس رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا یار آپ مجھے بتا تو دیتے کہ آپ نے یہ نام رکھا ہے، تو انہوں نے کہا آپ یقین جانیں کہ اگر میں جب واپس آیا ہوں اور مرتضیٰ بھٹو اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اکرم قائم خانی کے نام سے نہیں پہچانتے، وہ مظہر عباس کے نام سے پہچانتے۔ بہت حسرت تھی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے کہ اس ملک میں جمہوریت پائیدار ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ ہم نے آزادی صحافت کے لیے نثار عثمانی، پیکر نقوی ایسے لوگوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے گرفتاری دینے جاتے تھے، عثمانی صاحب کا ذکر کروں گا جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں سے ایک چیز یہ تھی جو عثمانی صاحب کہتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے، اور انہوں نے حاکم وقت کے سامنے بھی وہ سچ بولا۔ تو وہ جب جا رہے تھے جیل سے تو ان کی گرفتاری کے لیے، تو ان کی جو بیوی تھیں ان کی آنکھیں کمزور تھیں، اور جب وہ جیل سے واپس آئے تو صرف ان کی آواز سے وہ ان کو پہچان سکیں۔ جب وہ جیل گئے تو جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے مجھے قیدیوں کا لباس لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ مشقت کیسے کرنی ہے۔ تو جیلر ان کو پہچانتا تھا، اس نے کہا عثمانی صاحب آپ لوگ بڑے کاز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے قید بامشقت ہوئی ہے، لہٰذا مجھے تمہیں مشقت کا بھی بتانا ہے اور قیدی کا لباس بھی لا کے دینا ہے۔ یہ وہ پلرز تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے صحافت کا آغاز کیا۔ پیکر نقوی رات کو بسوں میں جایا کرتے تھے، رات اتنی کیونکہ لانڈی کورنگی میں رہا کرتے تھے، اتنی دیر سے جاتے تھے کہ بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو وہ وہیں سو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحافت کی آبرو تھے، اور یہ لوگ آزادی صحافت کے لیے اس لیے اسٹرگل کر رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے، اور ہم بھی سمجھتے تھے، کہ جمہوریت آزادی صحافت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آئی ہو، اس ملک میں آزادی صحافت کیسے آ سکتی ہے؟ سلیکٹرز کون رہے ہمارے ملک میں؟ 1954 میں جگتو فرنٹ نے 2/3 اکثریت حاصل کی، اور مغربی پاکستان کی لیڈرشپ نے اسے قبول نہیں کیا اور اس حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس ملک کا پہلا سلیکٹر ایوب خان تھا، جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سلیکٹ کیا، اور یہ پھر تسلسل چلتا رہا۔ کبھی سلیکٹرز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے تھے تو کبھی اپنی سلیکشن ٹیم کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو وہ ملک توڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بالآخر
ہم نے دیکھا کہ آدھا ملک الگ ہو گیا. تو اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ اس ملک کے سلیکٹرز وہ ہیں جو یہاں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں توڑتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں. کبھی کوئی بدعنوان ہو جاتا ہے اور پھر وہی اہل ہو جاتا ہے اور دوسرا نااہل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. اس کتاب کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، کیونکہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں 8 فروری کو. کہنے کو الیکشن ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہال میں تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سلیکشن ہونے جا رہا ہے. تو جس واقعے کا احمد شاہ نے ذکر کیا، ہم وہی حسرت لیے، وہی ڈریم لے کے چلے تھے. گئے گاؤں دیہاتوں میں گئے، لوگوں سے بیٹھ کے بات کی، چاہے وہ نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، ملتان ہو، رحیم یار خان ہو، فیصل آباد ہو. تو میں نے کہا کہ بائی روڈ چلیں، کیونکہ 11 سال کے بعد اس ملک میں جمہوریت آ رہی ہے. اور پھر ہم لاہور پہنچے تو بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا کہ کیا سچویشن ہے. میں نے کہا وہاں تو سب ہار رہے ہیں. کہنے لگی واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. میں نے کہا جتوئی بھی ہار رہا ہے، پیر پگاڑا بھی ہار رہا ہے، سلطان چانڈیو بھی ہار رہا ہے. اس نے کہا یو مسٹ بی کڈنگ، کیسے ہو سکتا ہے پیر پگاڑا ہار جائے. میں نے کہا پیر پگاڑا ہار رہا ہے کیونکہ اس کے پیر جو ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے. ظاہر ہے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی 88 میں. میں نے کہا جتوئی کے گاؤں دیہات میں ٹریکٹر چلانے والے کے ٹریکٹر کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا. اس نے کہا ہم نے سائیں سے کہہ دیا سائیں یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے. ادھر جب ہم پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کا جلسہ ہو رہا تھا. وہ جلسہ تھا جس میں پریزیڈنٹ فورٹ اور بیگم نصرت بھٹو کے ڈانس کی ہوئی تصویریں جو ہے اسپیشل ہیلی کاپٹر سے گروائی گئی تھیں. وہاں مجھے پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا. کچھ سالوں بعد جنرل حمید گل سے انٹرویو کیا اور جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ IGI کیوں بنائی آپ نے. تو اس نے کہا مظہر صاحب 86 میں جب بے نظیر آئی تھی تو فوج کے کئی جنرل پریشان ہو گئے تھے. کہنے لگے کہ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے، یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی. تو ہم نے الیکشن کو مینیج کیا اور IGI بنائی. 88 میں IGI بنتی ہے، 90 میں اصغر خان کیس سامنے آتا ہے، 93 میں ایک جنرل صاحب سب کو بٹھا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اور ایک مضمون میں نے لکھا ہے کہ جب تک سلیکٹرز عوام نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے. جس دن عوام سلیکٹرز بن گئے اس دن الیکشن کو ہم سب مان لیں گے. تو میری کتاب کا محور یہی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایک اچھے الیکشن کا. یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سلیکشن کو ہم الیکشن میں تبدیل کر دیں. جس دن عوام نے سلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کر دیا تو صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہوریت آ جائے گی. اور اس ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں آ گئی تو آزادی صحافت کا وہ مشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو نثار عثمانی، ایم شکور صاحب نے شروع کیا تھا. آج ہی ابھی جب ہم آ رہے تھے تو یہ خبر آئی کہ کوئی 65 یوٹیوبرز کو انکلوڈنگ 47 جرنلسٹ ان کو نوٹسز FIA نے دیے ہیں.
پرنٹ پر پریشر ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ پریشر ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ پریشر ہے. ایسے میں اس ملک کا وزیر اعظم کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں آزادی اظہار ہے؟ تو میرے خیال میں یہاں لوگوں سے، اسی لیے میں نے اس کی ایک ابتدائیہ کے طور پہ یہ پیش کیا. میں اتنے پرانے ہمارے سیاسی کارکن آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹیں، جنہوں نے شاہی قلعہ کاٹا، جنہوں نے ٹارچر برداشت کیا ایک خواب کے لیے، اور آج بھی وہ خواب ہی ہے. ہم جس جگہ کھڑے ہیں، آرٹس کونسل، بڑے سال لگے اس کو آرٹس کونسل کو بنانے میں، اور اب اتنا وائبرنٹ ہے کہ میں نے ابھی احمد شاہ سے کہا کہ ایسا بنے گا پاکستان تو چلے گا پاکستان. بہت بہت شکریہ.